جی نام تو جی ہمارے ساتھ موجود ہیں دی ہوپ انسٹیٹیوٹ کے جو اونر ہیں سر اظہر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. سب سے پہلے سر بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا. جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے خیالات سننے کے لیے. اظہر صاحب، عوام بہت پریشان ہے ان دنوں، تو مہنگائی کے حوالے سے، گورنمنٹس کے حوالے سے، تو آپ ان تمام چیزوں کو کس نظر سے؟ دیکھیں، بات جو ہے نا وہ یہ کہ مہنگائی کی جہاں تک بات ہے تو عالمی سطح پہ جو ہے نا مہنگائی کافی زیادہ ہو چکی ہے، جس بنا پہ جو ہے پاکستان کے اوپر بھی اس کے اثرات آئے ہیں. اس میں زیادہ افیکٹ جو تھا کرونا کا بھی کافی افیکٹ تھا، اور اسی طرح کچھ آئل پرائسز کا بھی افیکٹ تھا. کچھ عالمی حالات جو ہیں، اب یورپ کے اندر جنگ کا سماں ہو چکا ہے، یوکرین اور روسی افواج آمنے سامنے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے آئل پرائسز جو ہیں وہ بڑھی ہیں. جب آئل پرائسز بڑھتی ہیں تو ڈیفینیٹ اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ تمام اشیاء کے اوپر ہوتا ہے، تو اس لیے پاکستان بھی کافی متاثر ہوا اس بات پہ. باقی جو ہے وہ گورنمنٹ کی بات ہے. گورنمنٹ کے کافی کام اچھے بھی جا رہے ہیں ان کے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ان کی گرفت بھی نہیں ہے. جہاں پہ مافیا کی بات آتی ہے تو اس میں ہمارے پاس آئل مافیا ہے اور چینی مافیا اور پتہ نہیں کون کون سا مافیا جو کہ آج سے پہلے ہم نے نہیں سنا تھا، لیکن اس گورنمنٹ میں مافیا نے کافی سر اٹھایا ہے. لیکن انتظامی حالات پہ دیکھا جائے تو یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس مافیا کو کنٹرول کرے. لائن کے اوپر جو لاسز آ رہے ہیں، اسی طرح جو ہے کوئی اور پرابلم آ رہی ہے پاکستان کے اندر، اس کا کام ہے کہ کنٹرول جو ہے کرنا وہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. لیکن ان کی گرفت جو ہے وہ کافی کمزور ہے. اس کی ریزن جو ہے وہ مین جو وہ یہی بنتی ہے کہ گورنمنٹ بہت کم ووٹوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے ہی بندوں کو راضی بھی کرنا ہوتا ہے. اس طرح جو ہے کوئی اپوزیشنز کے ساتھ جو ان کا الائنس بنا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ بھی ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو جو ہے بہت سارے فیصلے جو ہیں سخت جو ہے وہ نہیں بھی کر پاتی، جس کی وجہ سے ان کا کنٹرول جو ہے وہ نہیں رہتا. اور خصوصاً جو ہوتا ہے پرائسز کے اوپر تو کنٹرول واقعی نہیں رہا، کہ ہر ایک جو ہے وہ ادارے والے نے، ہر ایک ڈپارٹمنٹ نے اپنی پرائسز جو ہیں وہ خود ایڈجسٹ کی ہیں، جس کی وجہ سے کنزیومر کورٹ ہمارے پاس نہیں ہے. کنزیومر کورٹس بھی ہونی چاہیے جہاں پہ کنزیومر جو اپنی شکایتیں جو ہیں وہ لے کے جو ہے جا کے بتلائے ان کو. بلکہ کورٹ تو بڑی دور کی بات ہے، آفیسز ہی بنا دیے جائیں نا مختلف بازاروں کے اندر، جس طرح ہماری جو ہے مارکیٹ کمیٹی ہے. تو اگر یہیں پہ اگر ایک کمپلینٹ سیل بنایا جائے، اور ایسا مؤثر کمپلینٹ سیل ہونا چاہیے کہ جو کنزیومر کی جو ہے شکایات کو فوراً جو ہے اس کا ازالہ کرے. مختلف ہم نے ممالک میں دیکھا ہے کہ بڑی بڑی مارکیٹس یا مالز جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ جو ہے کنزیومر کورٹس موجود ہیں، ان کے کنزیومرس کے لیے، ان کے حقوق کے لیے جو ہے مختلف ادارے بیٹھے ہیں اور وہ فوری ایکشن بھی لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے 2-3 معاملات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وزیر اعظم کا کمپلینٹ سیل ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کا کمپلینٹ سیل ہے، اس طرح ڈسٹرکٹ کا DCO صاحب کا کمپلینٹ سیل ہے. وہاں پہ اپلیکیشن جاتی ہے لیکن وہاں پہ سنوائی کچھ نہیں ہوتی، وہ اپلیکیشن وہیں کے وہیں کھڑی رہتی ہے. اور جہاں تک جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کمپلینٹ کرتے ہیں، یہاں کے اپنی دوسری مختلف قسم کی پروڈکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ان کی بات وہیں کے وہیں کھڑی ہو جاتی ہے، واپس جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ بھی پرابلم بن رہا ہے کہ مافیا کے اوپر کنٹرول نہیں بھی کیا جا رہا. اگر صاحب اس کے اندر ایک اور چیز بھی اگر میں ایڈ کروں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو طاقتور طبقہ ہے وہ کمزور طبقے کو یعنی کہ جس نے جگڑ رکھا ہے مختلف کیفیات کے اندر. مثال کے طور پر اگر تھانے کچہری کا معاملہ ہو، پولیس کا معاملہ ہو، تو ایک فریق جو ہے اپنا ایم پی اے کے سپورٹر ساتھی لے آتا ہے تھانے میں، دوسرا MNA کا سپورٹر ساتھی لے آتا ہے، اور پولیس ان کے درمیان وہ اس کے وہ یعنی چاہ کر بھی سسٹم سے باہر نکل کر انصاف کے ساتھ کام نہیں کر پاتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا بھی قصور ہے؟ یہ بات میں بالکل صداقت ہے. اس طرح کے پاکستان کے اندر پولیس اسٹیشن کا نام جو ہے نا ایک دہشت اور ایک ضلالت کا نام ہے. حالانکہ دوسرے ممالک کے اندر یوں ہوتا ہے کہ پولیس اسٹیشن جو ہے وہاں پہ لوگوں کو تحفظ فیل کرتے ہیں لوگ کہ یہ ہمارا تحفظ والا ادارہ ہے، ہم نے یہاں سے فوائد لینے. لیکن پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے. پاکستان کے اندر تو میں نے بہت سارے بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم پولیس اسٹیشن جائیں
یا پولیس اسٹیشن کا ہمیں منہ دیکھنا پڑے. تو یہ باتیں جو ہیں ضرب المثل بن چکی ہیں کہ شریف آدمی جو ہے پولیس اسٹیشن جانے سے ہی ڈرتا ہے, اپنی جائز کمپلینٹ کرنے سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ جو ہے ایک سسٹم ہے. سسٹم یہ کیا ہے کہ ہم لوگ خود بھی ہم لوگ آپس میں دوست بھی اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کانسٹیبل بھی اگر ہماری برادری میں یا ہماری فیملی میں سے لگ جائے تو وہ کانسٹیبل کے پاس کیا ہوتا ہے, ایک یونیفارم آتی ہے لیکن وہ ساری برادری کے پاس یونیفارم آ جاتی ہے. ہر کوئی جو ہے اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ دیکھا جی میرا تو فلانا لگا ہوا ہے پولیس میں, میرا تو فلاں لگا ہوا ہے. اور قانون ہاتھ میں لیتے بھی وہ انہی کی وجہ سے ہیں. تو پولیس اسٹیشن جو ہوتا ہے نا وہ تو تحفظ کے لیے عوام کے تحفظ کا کام کرتا ہے, لیکن پاکستان میں جو ہے خصوصاً پنجاب کے اندر تو ایک دہشت کی علامت بن چکا ہے پولیس اسٹیشن جو ہے. اور بجائے اس کے کہ لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے, اب پچھلے دنوں کی بات ہے یہ میرا خیال ہے کہ بڑی عید کے دنوں میں جہانیہ میں بہت زیادہ وارداتیں بڑھ گئیں, بلکہ ایک رات کو جو ہے 15 گھروں سے جو ہے وہ چوری ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اگلے دن جو ہے 10 گھروں میں ہوئی ہے, اس سے اگلے دن جو ہے وہ پھر 15 سے 20 گھروں میں ہوئی ہے. لیکن سب نے کمپلینٹ کی ہے, لیکن اس میں بھی متاثرین میں شامل تھا, لیکن ایک بھی بندہ جو ہے نہیں پکڑا گیا. اگر پکڑا گیا تو وہ یہاں کے نہیں تھے, انہوں نے کسی کا جو ہے نا وہ نہیں کیا, بلکہ جو لوگوں نے بیچاروں نے اپنی اپلیکیشنز دے کے واپس لے لیں کہ اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہو سکی اور کسی کو کچھ بھی انصاف نہیں مل سکا. اب کسی کے گھر میں اگر 10,000 کی ہوئی, کسی کے گھر میں 50,000 کی ہوئی, کسی کے گھر میں 1 لاکھ کی ہوئی, تو وہ لوگ اس لیے چپ کر گئے کہ اگر ہمارے گھر میں 1 لاکھ کی چوری ہوئی تو ہمیں 2 لاکھ روپیہ اوپر لگانا پڑ جائے گا اپنی جو ہے نا چوری کو واپس لینے کے لیے. حالانکہ یہ تو نظام نہیں ہونا چاہیے نا. یہ تو پھر جو ہے اس کے لیے اب جب ہمارے پاس کرپشن ہی اوپر سے چل رہی ہے, اوپر فالٹ ہے, تو پھر ہر آدمی جو ہے اس کو اپنی استطاعت کے مطابق کرنا فرض سمجھتا ہے کہ چلو میں یہاں سے جو ہے نا کوئی اپنا کسی کو نقصان پہنچا دوں یا کسی کے ساتھ کرپشن کر لوں تو میرا کوئی فائدہ ہو جائے. حالانکہ یہ ہو نہیں رہا. تو اس سے جو ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے اور معاشرہ بگڑ جاتا ہے. معاشرے کا جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو یہ ناانصافی کی بنا پہ ہوتا ہے. تو ناانصافی جو ہوتا ہے, جن اداروں نے ہمیں انصاف دینا تھا, جن اداروں نے ہمیں تحفظ دینا تھا, وہ ادارے جو ہیں وہ خود کرپشن کے اندر انوالو ہو چکی ہیں. وہ خود آئے دن اب دیکھیں بہاڑی میں بھی یہ لاسٹ گینگ جو ہے پکڑا گیا ہے اور منشیات کا بہت بڑا, اس کے اندر بھی پولیس کے لوگ شامل تھے. جہانیہ کے اندر یہ اب 3-4 دن پہلے ایک گینگ پکڑا گیا ہے جو کہ سرپرستی کرتا تھا مختلف اڈوں کی, اس میں بھی پولیس والے انوالو تھے. تو اس لیے پاکستان میں تو ایک دہشت کی اور ایک کرپشن کا جو ہے گڑھ بن چکا ہے پولیس کا محکمہ. اب یہ سارے پولیس والے ایسے نہیں ہیں, بہت اچھے بھی ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو اس وطن عزیز پہ قربان کیا ہے. لیکن موسٹلی جو ہے وہ ورک ایسے ہی ہو رہا ہے. اس پہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ چیز ہے. تو اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہر بندہ جب ایک معاشرے کے اندر ایک نظام یہ رائج ہو جائے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تو ہر آدمی جو ہے وہ طاقت لینے کے چکر میں ہے کہ جس کو تھوڑی سی بھی طاقت ملتی ہے تو وہ اپنا پھر کنٹریبیوشن ضرور کرتا ہے اس کرپشن کے اندر. اظہر صاحب ماشاءاللہ سے آپ کا ایجوکیشن فیلڈ کے ساتھ تعلق ہے, تو ایجوکیشن تو انسان کو شعور دیتی ہے, اس کی یعنی کہ ذہنی صلاحیتوں کو نکھارتی ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسے نوجوان, ایسے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اس طرح کے گمبھیر سسٹم کا حصہ بنے ہوتے ہیں, بلکہ جس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو کیا ایجوکیشن ہے, کیا وہ سمجھتے نہیں ایجوکیشن کو, ایجوکیشن نے ان کی شخصیات کے اوپر اثرات نہیں ڈالنے ہوتے, یا تو وہ کس طرح کے پڑھے لکھے انسان ہوتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ جی یہ بہت اچھا کویشچن ہے. سمجھ لیں کہ معاشرے کے اوپر جو ہے نا یہ ایک پنچنگ کویشچن ہے ہمارے چہرے کے اوپر. اس کی ریزن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے جہاں پہ ناہمواری ہے ہمارے مختلف محکموں کے اندر, مختلف دیشوں کے اندر, اس طرح ایجوکیشن میں بھی ہماری جو ہے نا ایجوکیشن سسٹم کے اندر بہت ناہمواری ہے, ناانصافی ہے. یہاں پہ ایک طرح کی ایجوکیشن نہیں ہے, 2 یا 3 طرح کی ایجوکیشن. اور پھر ہمارا سسٹم شروع دن سے جو ہے وہ ایجوکیشن صرف تعلیم دینے کے اوپر ہے, ہنر مند بنانے کے اوپر نہیں ہے. کیونکہ یہ میں نے آج دنیا نے ترقی کی ہے تو صرف پڑھ لکھ کے نہیں کی. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے یہ بابو اور میمے پیدا کر رہا ہے, بابو اور میمے پیدا کر رہا ہے, ٹیکنیکل لوگ پیدا نہیں کر رہا. جبکہ ایجوکیشن میں ترقی چائنا نے کی ہے, ٹیکنیکل اسٹڈیز سے کی ہے.
کوریا نے، امریکہ نے، انہوں نے اگر ترقی کی ہے تو انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پروموٹ کیا ہے، تو اس کی وجہ سے کی ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کی برادریاں ایسی ہیں کہ جن کا جدی پشتی آباء و اجداد کا کام تھا ہاتھوں سے کام کرنا، ان لوگوں کو اگر ہم پروموٹ کریں، فار ایگزامپل جو ہے جس طرح کمہار ہے وہ ظروف سازی کا بزنس بہت اچھے طریقے سے پروڈکٹ کرتا ہے، اگر ہم اس کو پروموٹ کریں، ظروف سازی کو پروموٹ کریں، پوری دنیا میں پروموٹ ہو رہی ہے، تو اس سے ہم اچھا خاصا زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ اگر اس کا بیٹا جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے آباء و اجداد سے، وہ گھر میں ایک صنعت ہے اس کی برتن بنانے کی، اگر وہ سیکھ رہا ہے، اگر وہ اسی کام کو اپنی تھوڑی بہت تعلیم کے ساتھ جو ہے صرف ہم لکھنا پڑھنا جان سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں لکھنے پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے کہ جس کو انگلش بولنا آ گئی وہ لکھنا پڑھنا آ گیا، اس کو جی بڑا اچھا آتا ہے جی لکھنا، حالانکہ یہ تعلیم نہیں ہے، نہ ہی اس کو تعلیم وہ ہوتی ہے جو بہتر اور جو ہے عزت والا روزگار فراہم کرے۔ اسی طرح بہت سارے ہمارے ملتان کے اندر جو ہے کڑھائی کا کام کیا جاتا تھا، بہت مشہور تھی ملتانی کڑھائی، تو اس کو بھی ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر نہیں لے کے آ سکے۔ اسی طریقے سے جو ہے ہمارے لوہار خاندان ہے، وہاں پہ انہوں نے لوہے کا بہت اچھی پروڈکشن بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی ہم تعلیم کے اندر نہیں لے کے آئے۔ یعنی کہ ہمیں کوئی ایکسٹرا ورک نہیں کرنا پڑے گا، ہمارے سینوں کے اندر سینہ بسینہ بزرگوں کا ہنر چلتا آ رہا ہے، اگر ہم اسی کو اپنے ایجوکیشن سسٹم میں لے آئیں تو ایک تو لوگوں کو بہترین روزگار ملے گا۔ اب دیکھیں آج کل آپ دیکھیں ہم لاکھوں روپیہ اپنا ایجوکیشن پہ لگا رہے ہیں، کس لیے لگاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہماری اولاد کو بہتر روزگار مل جائے، بہتر جابس مل جائیں۔ تو گورنمنٹ کوئی بھی ہے، میں پاکستان کی گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرتا، امریکن گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے دنیا کی، وہ اتنی جاب جنریٹ نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ہماری جو جابس ہوتی ہیں، ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے ہمارا، کیونکہ تعلیم سسٹم یہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے پڑھ لیا، آپ کو ایک بڑا سارا میز چاہیے، ایک آپ کو چیئر چاہیے، ہاتھ میں پینسل ہو، اے سی لگا ہو، 2-3 ملازم آپ کے سائڈ پہ کھڑے ہوں، بابو صاحب بیٹھے ہوں، بابو لکھ رہے ہیں، اور جس کو ہم باؤ صاحب کہہ دیتے ہیں، میم ہو، میم جو ہے وہ بھی بیٹھ جائے، اس کو بھی یہی چاہیے۔ ہم نہ پروڈکشن کی طرف آ رہے ہیں، نہ ہم ہنر والی اسٹڈی کی طرف آ رہے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جہاں پہ اس ملک میں ایک وقت تھا کہ بہت اچھی ایجوکیشن سسٹم چل رہا تھا اور ٹیکنیکل اسٹڈی کو مشرف دور میں بہت پروموٹ کیا گیا، لیکن اب انفارچونیٹلی یہ ٹیکنیکل اسٹڈی کو اتنا ہی نیچے لے کے چلے گئے۔ اب آپ دیکھیں ڈی اے ای کا ڈپلوما ایسوسیٹ انجینئرنگ کے کیمیکل، مکینیکل اور اس کے ٹیکنیکل ڈپلوماز جو تھے بہت ہو رہے تھے، لیکن اب کوئی بھی بچہ اس کا نام نہیں لیتا، کوئی بھی بچہ اس کا نام نہیں لے گا کہ میں نے ڈی اے ای کرنا ہے، نہ ہی اس کو پروموٹ۔ ایک وقت تھا جب ہم لوگ پڑھتے تھے، اس وقت میرٹ لسٹ بنتی ہوتی تھی ان کی ٹیکنیکل کورسز کی، خصوصاً جو ہے یہ مکینیکل کے لیے، کیمیکل کے لیے، الیکٹریکل کے لیے جو ہے بچوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی، میرٹ کے اوپر ان کے ایڈمیشنز ہوتے تھے گورنمنٹ کالجز کے۔ آج آپ جا کے دیکھ لیں ملتان کے ٹیکنیکل کالجز کو دیکھ لیں، مختلف لاہور کے دیکھ لیں، پاکستان کے کسی بھی آپ جا کے ٹیکنیکل کالجز، اس میں اتنی کم اسٹرینتھ ہو چکی ہے کہ ٹیچر زیادہ ہو گئے اور بچے کم رہ گئے ہیں وہاں پہ۔ اس کی وجہ یہ کہ گورنمنٹ آگے جاب نہیں دے سکی، ایون کہ سول کے اداروں کے اندر بھی جاب نہیں ہے، کہ پاکستان میں کوئی بھی جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام نہیں ہو رہا جہاں پہ بچوں کو جاب مل جائے۔ لاسٹ ٹائم جو میرے بہت سارے دوست ٹیکنیکل ایجوکیشن سے، میں خود بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں، آئی ٹی ٹیکنالوجی سے، تو بہت سارے دوست یہ کہتے تھے کہ ہم نے بچوں کو کلاس روم میں یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ آپ یہ کر رہے ہو تو کل کو ایک وقت آئے گا کہ آپ لوگ ٹھیکیدار کو کہو گے یار ہمیں صرف 3 وقت کی روٹی پہ رکھ لو، تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ وقت آ چکا ہے، سول کا بچہ ڈی اے 3 سال اپنے اور بہت ٹف سٹڈی کرنے کے بعد اگر وہ نکلتا ہے تو اس کے پاس کوئی جاب نہیں۔ ابھی کیمیکل، مکینیکل کی جابس نہیں ہے پاکستان کے اندر، حالانکہ پروموشن ان چیزوں کی ہونی چاہیے تھی، جس طرح موٹر وینڈنگ ہو گئی، موٹر سائیکل، جس طرح ہم اس وقت بھی ورک شاپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ بے شک پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن بہت ہنر مند ہیں، بڑے بڑے لوگ گاڑیاں لے کے، اتنی مہنگی گاڑیاں لے کے ان کے پاس آتے ہیں اور آ کے ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر ہم انہی لوگوں کو، ان کو ایک مناسب مقدار میں پڑھنا لکھنا، اور پڑھنے لکھنے بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، اے بی سی یہ والا سکھا دیا، اخلاقیات کا ٹاپک ہمارے ایجوکیشن میں نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اخلاقیات کا ٹاپک سکھایا جائے، شہریات کا ٹاپک سکھایا جائے، وہ پڑھایا جائے، اور ساتھ میں ان کو ٹیکنیکل اسٹڈی کروا دی جائے۔ پرائمری بیسکس تعلیم دینے کے بعد ایون کہ میٹرک تک بھی اگر لے کے جاتے ہیں تو میٹرک کے اندر بھی بچوں کو اپنا مستقبل کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میرا ذہن اس سائڈ پہ جا رہا ہے،
اور وہی کام کرے. اب ہمیں اتنے ڈاکٹرز کی ہر بچہ ڈاکٹر بننے کی کوشش میں ہے, ہر بچہ جو انجینئر بننے کی کوشش میں. انجینئرز کا تو حال ہی اب کچھ نہیں رہ گیا. انجینئرز کا آپ کہتے ہیں, میں تو کہتا ہوں ڈاکٹرز کا حال نہیں رہ گیا. میری فیملی میں خود 2-3 ڈاکٹرز ہیں, بچیاں ہیں, وہ بالکل فارغ پھر رہی ہیں. ان کا کوئی جاب کا جو ہے وہ سمپل MBBS جو اب کوئی ایجوکیشن سمجھی نہیں جا رہی کہ سمپل MBBS. ہمارا بھی کنسیپٹ ہوتا ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں بورڈ میں جہاں پہ FCPS لکھا ہو, اسپیشلائزیشن لکھی ہو, ہم بھی اسی ڈاکٹر کو چوائس کرتے ہیں. جس کا سمپل MBBS کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں اس نے ایجوکیشن نہیں کوئی ایسی کوئی کمپیوٹر لگا ہوا کہیں پہ. پھر جا کے جو اب دیکھیں کہ MBBS کی اسٹڈی بڑی مشکل اسٹڈی ہے, اور اب تو پاکستان میں بہت ٹف اسٹڈی ہو چکی ہے. یہ کرنے کے باوجود ہم لوگ ڈاکٹر سے وہ بیچارے 1500 روپیہ ڈیلی پہ, 1,000 روپیہ ڈیلی پہ ڈاکٹر پرائیویٹ ہاسپٹلس میں کام کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. اسی طرح نہ ہی ہم نے یہاں پہ پیرا میڈیکلس کو جو ہے اتنا پروموٹ کیا ہے. پیرامیڈکس ڈاکٹرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب پیرامیڈکس کا ڈاکٹرز کا سپورٹ کرتے ہیں, وہ ایکس رے مشین کے ساتھ مختلف. اب تو ٹیسٹس کے علاوہ تو مریض کو جانچ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو بیماری کیا ہے, تو اس کی پروموشن بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ہے اب پنجاب کے اندر ایجوکیشن کے اندر جو ہے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بہت اچھا کام ہوا ہے. اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. مراد راز بہت اچھا کام کر رہا ہے. انہوں نے ٹیچرز کے لیے, بچوں کے لیے بڑی انہوں نے فیسلٹیز دی ہیں ایجوکیشن کے اندر. لیکن جو سب سے بڑی کمزوری وہ یہی ہے کہ یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو نہیں کر سکے. اور یہ جابس کو اگر ہم جنریٹ نہیں کر سکتے, جابس جو ہے ہم دے نہیں سکتے, تو جاب جنریٹ تو ضرور کر سکتے, اس کے مواقع تو ضرور گورنمنٹ دے سکتی ہے نا. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا, صرف جو ہے یہی ورکشاپ, یہی ٹیکنیکل اسٹڈیز جو ہیں اس کو ذرا پروموٹ کر دیں, ان کو جو ہے وہ ایجوکیشن میں لے جائیں, تاکہ جو ہے ایجوکیشن کے اندر بچے جہاں پہ اسلامیات, معاشریات اور اخلاقیات کا ٹاپک پڑھیں, وہاں پہ جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہنرمند بھی بنیں, ہاتھ سے کام کرنا سیکھیں. تو یہ سب سے زیادہ جو ہے نا اس معاشرے کے لیے بہت بڑا احسان ہوگا جو بھی گورنمنٹ کرے گی, کہ اس قوم کو جو ہے ٹیکنیکل ہنرمند بنا دیا جائے, کہ وہ اپنے ہاتھ سے خود, جس طرح چائنا کے اندر جو ہے بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جو گھروں میں لگ چکی ہیں, لوگ گھروں کے اندر انڈسٹریاں جو ہے وہاں پہ لگی ہوئی ہیں. اس طرح ہر بندہ اپنی انڈسٹری گھر میں لگا کے ایک بہتر روزگار جو ہے کما سکتا ہے. اور تعلیم کا کنسیپٹ جو میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں جاہل انسان, جو بھی میری سمجھ میں بات آتی ہے وہ میں کرنے لگا ہوں, کہ ہمارے پاس جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اوپر ہیں تعلیمی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو چلا رہے ہیں, ان کو یہ چاہیے, ایک چھوٹی سی تجویز ہے کہ وہ اس سسٹم کو تبدیل کر دیں, بابو اور میمے پیدا نہ کریں, بلکہ وہ اس کو ٹیکنیکل اسٹڈی کی طرف لے آئیں. جس طرح آج کل IT کا بہت زیادہ دور ہے. بل گیٹس نے لاسٹ ڈیز جو ہے پاکستان کا دورہ کیا تھا, تو ہوپ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ پاکستان میں پولیو کے علاوہ جو ہے IT سیکٹر میں بھی اپنی انویسٹمنٹ کرے, اور یہاں پہ چھوٹے سے چھوٹے طبقوں کے لیے جو ہے روزگار کے مواقع فراہم کرے. ہمارے ہاں ایجوکیشن جو ہے کمپیوٹر کے لیول پہ لے جائیں, تو ہم واٹس ایپ چلانا, ایمو چلانا, اسی کو کمپیوٹر سمجھ بیٹھے ہیں. حالانکہ اس کو ہر بندے کو اتنا سادہ کمپیوٹر سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں, صرف اتنا سیکھ لے جتنی اس کی ضرورت ہے, اور اس سے بھی بہتر روزگار کما سکتا ہے. تو یہ تجاویز جو ہیں وہ ہے اس لحاظ میں. بہت ڈیپلی باتیں آپ نے سر کی ہیں. اس کے علاوہ سر اگر ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں, تو ہر بندے کے پیسہ کی دوڑ کے اندر شامل ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا جو میں پیسہ کما رہا ہوں وہ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. وہ ضمیر جو ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کو جس کا ایکسیڈنٹ ہو اس کو نہیں اٹھاتے, تو اس کے ساتھ تصویر کھینچ کے اسٹیٹس ضرور لگا دیتے ہیں. یعنی اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر سرکولیٹ ہو رہی ہیں. یعنی کہ گوروں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں, ان کے اندر ہمدردی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے ان کی شخصیت کے اندر. ہم مسلمان ہیں, جو ہماری شان تھی یہ. تو ان تمام چیزوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارا معاشرہ درست سمت جا رہا ہے؟ دیکھیے جی, میں نے نا یہ بات پہلے کر دی ہے کہ ایجوکیشن کے اندر ہمیں تھوڑی سی کہہ لیں کہ ریگولیشنز لے کے آنی پڑیں گی, اس میں چینجز کرنے پڑیں گے. اخلاقیات و معاشیات جو ہے وہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ بچوں کو سکھایا جائے جنریسی کیا چیز ہے, ہیلپ کرنا کیا چیز ہے. اور بہت سارے بچے ان الفاظات سے واقف بھی نہیں ہوں گے کہ ہیلپ کیا ہوتی ہے اور جنریسی کیا ہوتی ہے, اور اپنے معاشرہ کیا ہوتا ہے, اور ملک کیا ہے. اس ایک شہری ہونے کے ناطے ہمارے کیا فرائض ہیں, ہم جو ہے کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے.
اور کس طرح ہم جو اب دیکھیں گورنمنٹ جو ہے نا پوری دنیا کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ سارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، گورنمنٹ ہر چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتی. ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے صرف 5 سال کے بعد ایک بچی جو ہے وہ ڈالا ہے صندوق میں اور ہمارا فرض ادا ہو گیا، یہ بندہ آئے گا اور اس کو آ کے کوئی فلٹر نہیں ہے. دنیا میں ہم سیاستدانوں کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں یا دوسروں کو ٹھہرا رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہر بندے نے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. ہم اپنے حصے کا کام بھول چکے ہیں، ہمیں جو ہے نا اپنے فرائض بھول چکے ہیں. حقوق ہمیں بڑے یاد ہیں کہ میرا یہ حق ہے، یہ لینا ہے میں نے، اور وہ گانے بھی بن چکے ہیں نا، میرا حق اتھے رکھ، تو وہ یہ تو ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن فرائض ہم بھول گئے کہ میرا کیا فرض ہے ایز اے شہری ہونے کے ناطے. میں نے اس ملک کے لیے، جس ملک نے مجھے پیدا کیا ہے، جس ملک نے مجھے عزت دی ہے، مجھے نام دیا ہے، مجھے کھانے کے لیے دیا ہے، میں اس ملک کے لیے، جس نے مجھے ملک کاروبار دیا، میں اس ملک کے لیے کر کہہ رہا ہوں، اس معاشرے کے لیے میں کیا کر کے جا رہا ہوں. تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنی کی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہمارے اسلام نے بہت پیارا کلیہ ہمیں پیش کیا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اسوہ حسنہ، اور ان کا سارا نمونہ زندگی، ان کے صحابہ کرام کی زندگی آپ نے حاکم بن کے بھی دکھایا، آپ نے جو ہے ایک بہترین شوہر بن کے بھی دکھایا، بہترین باپ بن کے بھی دکھایا، آپ نے معاشرے کو ایک بہترین حکمران بن کے بھی دکھایا، اور پھر پیچھے ایک پوری فوج صحابہ کرام کی چھوڑ کے گئے کہ جنہوں نے ایک تربیت تھی جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے گئے، اور پھر انہوں نے بہت دہائیوں تک، بہت صدیوں تک جو ہے اس معاشرے کو سکھایا ہے کہ کس طرح دینی ہے. دیکھیں ہمارا تو باقی ہمارا دین اسلام جو وہ تو ہے ہی قربانی کا نام جو ہے. ہمارے آباء و اجداد نے حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ قربانیوں کے اوپر ہی ہے، اور اس معاشرے کے لیے، اس دنیا کے لیے قربانی دی. اور انسانیت کا درس سب سے پہلے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، پھر ان کے تمام صحابہ کرام نے اس کی تعلیم دی ہے جو ہم بھول چکے ہیں. ہمیں کوئی یہ الگ سے شہریات نہیں سیکھنی پڑیں گی، صرف انہی کی قربانیوں کو، انہی کے ٹاپک کو، انہی کے معاملات کو اگر ہم اپنے نصاب میں لے آئیں، انہی کو واقعات کو، تو میرا خیال ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ سدھر جائے گا. اور سب سے بہترین جو فرض بنتا ہے وہ اساتذہ کرام کا بنتا ہے کہ وہ اس معاشرے کی تربیت کریں، اور پھر والدین کا بنتا ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ بہتر انداز میں جو ان کی تربیت کریں. میرا خیال ہے کہ والدین کی طرف سے جو سب سے بڑا انعام ہوتا ہے جائیداد نہیں ہوتی، ایک اچھی سیرت، ایک اچھی تربیت جو ہوتی ہے والدین کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے بچوں کو. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر تھوڑی بہت تبدیلیاں کرنی چاہیے. اس کے لیے کوئی گورنمنٹ کا خرچہ بھی نہیں ہوگا، کوئی اتنا ایک تھنک ٹینک جو ہے نا وہ بیٹھیں ہمارے نصاب کے اندر جو ہے، جہاں پہ ہمیں ہوم اکنامکس بچیوں کو پڑھائی جاتی ہے، وہاں پہ انہیں خاندان کا ایک ٹاپک پڑھا دیا جائے، بچوں کو بھی پڑھا دیا جائے کہ خاندان کا ٹاپک. میں کہتا ہوں ہم دوسری پولیٹیشنز کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں خاندانی پولیٹیشنز پڑھانی چاہیے بچوں کو، تاکہ وہ سیکھیں کہ خاندانی پولیٹیشن بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ وہ سیکھیں. ہم اگر وہ سیکھ کے، تو اگر ہم اپنے خاندان میں قربانیاں دینا سیکھ گئے تو میرا خیال ہے کہ معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا. سر لاسٹ میں مختصراً یہ بتا دیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ینگ لڑکے ہیں جو کہ آئی ٹی کے ساتھ آپ کا منسلک ہیں، تو آئی ٹی کے اندر وہ BCS BS یعنی کہ ڈگریاں لے کے بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں. ان کا اپنا فیوچر جو ہے وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم دبئی چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، پاکستان کے اندر وہ پریشان پھرتے ہیں. تو آپ کس طرح سے دلاسا تسلی دیتے ہیں؟ جی یہ نا بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا میں اب ایک بہت تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے جو ہے نا یہاں پہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر بھی ایسا کچھ ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے نا صرف ڈگری لینے کو جو ہے نا اہمیت دے رہے ہیں، حالانکہ یہ ٹیکنیکل کام ہے. ٹیکنیکل کام سیکھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے. میں نے دیکھا ہے کہ جس بچے نے کمپیوٹر جو ہے یا آئی ٹی سیکٹر کے اندر سیکھ کے کام کو، ہنر ہے، فن ہے، یہ اس کو سیکھ کے جو ہے نا وہ فارغ نہیں رہا، اسے جاب کی کوئی جو ہے نا اتنی ایسا اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی، کیونکہ آئی ٹی خود جو ہے روزگار دیتی ہے. آئی ٹی خود روزگار دیتی ہے. اگر بندہ جو ہے اکیلا ایک کمرے میں بیٹھا ہو، 4 دیواریں ہوں، ایک کمپیوٹر ہو، تو وہ تب بھی جو ہے دنیا میں ایک اچھا روزگار کما سکتا ہے اگر اس نے اچھے طریقے سے ڈگری لی ہوئی ہے. اب ہماری جو ڈگری کا کنسیپٹ ہے کہ جو چیزیں ہمیں آئی ٹی سیکٹر کے اندر BS میں جا کے پڑھائی جا رہی ہیں
انڈیا کے اندر بچے وہ 7 اور 8 کے اندر ہی ان چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، لینگویجز کی کوڈنگ کی طرف جو ہے وہ جا چکے ہوتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں کام. ہمارے ہاں جو ہے وہ کوڈنگ وغیرہ جو ہے وہ ایف ایس سی میں بھی آئی سی ایس میں بھی اتنی زیادہ نہیں ہے وہ بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بی ایس میں جا کے جب کوڈنگ سیکھتے ہیں تو وہاں پہ بچوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں تو میڈیکل کر کے آؤں اب میں کمپیوٹر کو جوائن کر دوں، تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کا جو ہے. تو اس میں جو ہے نا اب یونیورسٹیز کے ٹاپکس کے اوپر اگر بات شروع ہو جائے تو وہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک بن جائے گا کہ ڈگریز جو ہوتی ہیں نا یہ صرف ڈگری ہی لی جا رہی ہیں، اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا رہا. پاکستان کے اندر بہت اسکوپ ہے آئی ٹی کا، اور میرا خیال میں ٹیکنیکل سٹڈیز کے اوپر مشرف نے پاکستان کے اوپر یہ بہت بڑا احسان کیا تھا کہ اس کی ڈیوٹیز اور ہر چیز کو جو ہے سستا کر کے پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں جہاں پہ آئی ٹی کی ہر چیز سستی ہے. کمپیوٹر کی تعلیم سستی ہے، بکس سستی ہیں، کمپیوٹر کی ایسیسریز سستی ہے. پاکستان میں ہر چیز آئی ٹی کی جو ہے نا سب سے سستی ہے دنیا میں. تو دنیا کے اندر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اب پاکستان میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ، بہت سارے نوجوان نسل جو ہے وہ فری لانسنگ کے ذریعے سے بھی، امیزون کے ذریعے سے بھی اور مختلف اپنے آئی ٹی کے ورکنگ کے ذریعے سے جو ہے اچھا روزگار کما رہی ہے اور گھر بیٹھے کما رہی ہیں. اور ہمارا جس طرح کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے کہ ہمارے ایک فیملی، جوائنٹ فیملی سسٹم بھی چل رہا ہے ہمارے ملک میں جو بہت اچھا نظام ہے، اس کے اندر بچیاں گھر بیٹھ کے آئی ٹی کے ذریعے سے اپنی جو ہے نا ایک اچھی خاصی ارننگ کر سکتی ہیں. صرف بات یہ ہے کہ اس کو ڈگری لینے کے لیے نہ کریں، اس کو جو ہے ایک ہنر، ایک فن سمجھ کے جو ہے نا اس کو اس فیلڈ میں آئیں اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا سیکھیں. اب دیکھیں نا ماشاءاللہ اب رات کا وقت ہے، اب 11 بج رہے ہیں اور آپ دیکھیں مختصر سے سامان کے ساتھ بیٹھ کے ایک انٹرویو کر رہے ہیں، جبکہ اس انٹرویو کے لیے آج سے جو ہے آپ 15 سے 20 سال پہلے چلے جائیں تو ٹائم دینا پڑتا تھا، بہت ہیوی مشینری رکھنی پڑتی تھی، پھر جا کے انٹرویو ہوتا تھا. اب جو ہے ہم انٹرویو کر رہے ہیں، آپ نے مائک پکڑا ہوا ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں، وہاں پہ آواز جا رہی ہے اور بڑے ایزیلی طور پہ جو ہے نا وہ ہم آسانی سے کام کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس بہترین سافٹ ویئر موجود ہے. اب میرے بیک گراؤنڈ پہ اچھا خاصا جو ہے نا وہ اندھیرا بھی ہے، کچھ جھونپڑیاں بھی نظر آ رہی، پانی بھی نظر آ رہا ہے. آپ جب اپنے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے جب آپ اس کو ایڈٹ کریں گے تو آپ سب چیزیں غائب بھی کر سکتے ہو، ایک اچھا ایٹماسفیئر بھی آپ شو کر سکتے ہو. تو اس چیز پہ جو ہے نا لوگ آپ کو پے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اس چیزوں کے لیے. تو یہ ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس سے کمانا کیسے، اس سے جو ہے نا ہم نے ارننگ کس طرح کرنی ہے. تو یہی میں کہوں گا کہ نوجوان نسل کو کہ وہ ڈگریوں کے پیچھے مت بھاگیں، وہ سیکھنے کے پیچھے جائیں، سیکھنے کے لیے جائیں اور سیکھ کے آئیں. یہ فن، کوئی بھی فنی تعلیم حاصل کریں اس کو مکمل طور پہ سیکھنے کے لیے جائیں، نہ کہ ڈگری کے لیے جائیں. یہ جو ہے نا سب سے بہت شکریہ سر، اتنی ساری انفارمیشن آپ نے ایک ساتھ شیئر کر دی جو کہ بہت ڈیپلی اور گہری تھی اور ہمارے ناظرین کو یقیناً پسند ہے. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ آپ کا.